بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی بیٹی رحیمہ کا سبق کا موضوع کیا۔ نمرود کی ایک بیٹی جس کا نام رحیمہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب آگ میں ڈالا تو اس کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئی اور اپنے باپ سے کہنے لگی، تم لعنتی ہو، جھوٹے ہو۔ نمرود نے اپنے کارندوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود چنار کا بادشاہ تھا جس کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوح تھا۔ پائے تخت بابل تھا۔ اس کے نسب میں کچھ اختلاف بھی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 ہوئے، جن میں سے 2 مومن 2 کافر، حضرت سلمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بھی کان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند اور سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گیا۔ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے یہ حکم دیا، میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد و عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہیہ کو کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ 17 برس کی عمر تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیں۔ روایت ہے کہ جب نمرود نے اپنی ساری قوم کی روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، ان کے سوا زمین میں کوئی اور انسان تو تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سے فریاد کر کے مدد طلب کریں تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا، اگر آپ فرمایا میں پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کہ فرشتہ حاضر ہوا۔ اس نے کہا، اگر آپ حکم کریں تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا، مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کافروں نے آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نے اس وقت دعا پڑھی، اور جب آپ آگ کے شعلے میں داخل ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، پھر خدا ہی اپنی حاجت عرض کیجیے گے۔ تو آپ نے جواب دیا، میرے حال کو خوب جانتا ہے، اللہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہذا اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تشریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ آپ کتنی دیر تک آگ میں رہے، اس بارے میں کہ آپ کتنی مدت تک آگ کے اندر رہے 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ کے شعلوں میں رہے، اور بعض نے یہ تحریر فرمایا کہ 40 دن رہے، بعض کہتے رہے 50 دن تک آپ آگ میں رہے۔ نمرود نے اپنی ساری سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو
تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لائے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب ہی میں تم کو بلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑا دربار میں اعلان فرما کر، تو جھوٹا ہے کہ میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں، وہ واحد لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود اپنے آپس سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا، ایک دانہ بھی نہیں دیا، اور آپ کے چند متبعین بھی جو مومن تھے وہ ان کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے اور خداوند کو دوسرے سے دعا مانگی تو وہ ریت آٹا بن گئی۔ آپ نے اس کو اپنی متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا۔ پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا، مگر وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی۔ آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آیا۔ علی الاعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا واحد لا شریک کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حسب ذائل مکالمہ مناظرہ فرمایا شروع کر دیا۔ نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوایا۔ ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی اور بولا، دیکھ لو، جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھمنڈ آدمی ہے، جو جلانے اور مارنے کا مطلب یہ سمجھ بیٹھا۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش کی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، نمرود، میرا وہی رب ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مناظرہ میں فاتح ہو کر دربار سے باہر تشریف لے گئے اور توحید الہی کا واضح علی الاعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مناظرہ کو ان الفاظ میں بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا، میرا رب وہی ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ بولا، میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، تو اللہ سورج کو لاتا ہے، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ کافر کو اللہ رہا نہیں دکھاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خداوند کی توحید کے اعلان پہاڑ کی طرف قائم رہے، نہ نمرود کی بے شمار فوجوں سے غائب ہونے، نہ اس کے ظلم و جبر سے مرعوب ہوئے، بلکہ اس ظالم نے آپ کو آگ کے شعلے میں ڈلوا دیا۔ اس وقت آپ کے پائے عزم و استقلال میں بال برابر لغزش نہیں ہوئی اور آپ برابر نعرہ توحید بلند کرتے رہے۔ پھر اس بے رحم نے آپ پر دانہ پانی بند کر دیا اور اس پر آپ کے عزم و استقامت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اس نے آپ کو مناظرہ کا چیلنج کر دیا۔ دربار شاہی میں طلب کیا گیا تاکہ شاہی روب و داب دکھا کر آپ علیہ السلام کو مرعوب کر دے، لیکن آپ نے بالکل بے خوف ہو کر مناظرہ کا چیلنج قبول فرمایا۔ دربار شاہی میں پہنچ کر ایسی مضبوط اور دندان شرکت دلیل پیش کی فرمائی کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے۔ وہ حکم ہو کر لاجواب اور خاموش ہو گیا۔ برے دربار میں اس کلمہ حق کی تجلی ہو گئی اور حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کا پرچم سر بلند ہو گیا اور نمرود ایک مچھر جیسی حقیر مخلوق سے ہلاک کر دیا گیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اسے ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اس وقت وہ لڑکی اوپر سے دیکھ رہی تھی، یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور آپ علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے گلاب کے پودوں اور پانی اور درختوں کے دیکھا جن پر پرند چہچہا رہے تھے، اور دل میں کہنے لگی میرا باپ تو کچھ بھی نہیں ہے، قدرت، عزت، بادشاہی تو رب العالمین کی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے، میرا والد تو جھوٹا ہے اور عاجز ہے، آدمی کو ہلاک کرنے پر بھی قاتل نہیں۔ وہ یہ سوچتی ہوئی اکیلے ہی اپنے محل سے نکلی اور اس کے قریب آ گئی۔ اس نے باہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، اے ابراہیم، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی آپ کے رب کی بارگاہ میں اجازت پا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، وہ شخص جس کا دل میرے رب کے لیے خالص ہو تو آگ میں اس کا حال بھی ایسے ہی ہوگا جس طرح میرا حال ہے۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں تمہارے رب کے ساتھ صلح کر لوں۔ آپ نے فرمایا، پھر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے آگ میں داخل ہونا چاہا تو ڈر گئی۔ آپ نے فرمایا، ڈرو مت۔ اسی وقت آگ کو حکم ہوا، اے آگ، میری بندی کی حفاظت کر۔ اس کے بعد وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ وہ جس جگہ پاؤں رکھتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئی، کہنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اپنے ظالم سرکش والد کو بھی دعوت دوں گی، وہ ہو سکتا ہے میری نصیحت مان لیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس آئی اور اپنے والد کے پاس چلی گئی۔ اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے لشکری اس کے ارد گرد جمع تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے تھے۔ وہ جا کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، اے میرے باپ، تو کب تک جھوٹے دعوے کرتا رہے گا؟ کیونکہ خدا اور قدرت، اللہ اور طاقت تو اس خدا کے لیے ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں گلاب کے پھول، سبزہ باغات اور بہتا دریا پیدا کر دیا۔ بادشاہی تو اس کی ہے، تیری کیا بادشاہی ہے؟ تو ایک آدمی کو گزین پہنچانے سے عاجز ہے، اس پر قادر نہیں۔ ساتھ ہی اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ اس کا لعنتی باپ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس سے کہنے لگا، اپنے دین سے پھر جا، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، ورنہ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ دنیا والے اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ اس نے کہا، میں دین حق کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی اور نہ ہی اپنے رب کی نافرمانی کروں گی، تو وہ جو چاہے کر لے۔ یہ سن کر اپنے کارندوں کو اس نے حکم دیا تو انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے اور پھر رن شروع کر دیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہ پھری۔ پھر نمرود نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، لیکن اس اللہ کی بندی نے اف تک بھی نہ کی۔ پھر نمرود نے اسے مختلف سزائیں دیں، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹی رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو وہیں کہ جنت میں جائے اور اس کے لیے وہاں سے اعلیٰ پوشاک لے کر اس کے پاس جائیں۔ وہ فرشتہ پوشاک لے کر اس کے پاس گیا اور پوشاک اس کو دیا، ساتھ ہی یہ اپنے نورانی پر اس کے بدن پر ملے اور اس کے تمام زخم اللہ کے حکم سے درست ہو گئے۔ اس نے خوش ہو کر پہن لی۔ پھر ایک تیز ہوا چلی اور اسے اڑا کر انجانے مقام پر لے گئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین آمین آمین۔ اگر دوستو آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔